محبت، اس کی اہمیت، اس کا کارنامہ ہمارے دلوں کے اندر ہوتا تو دنیا کا سارا کام ایک طرف ہوتا، اور سب سے پہلے اس کام کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کام کو کرتے۔ بہرکیف دیر سے ہی صحیح جب سمجھ آئے گی، جب بہت دیر ہو چکی ہوگی، جب بہت دیر ہو چکی ہوگی اور وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے اندر مصروف کر دیا ہے، مغرور کر دیا ہے، اور ہمیں ایک فکر سی سوار ہو گئی ہے، ایک بھوت سا سوار ہو گیا ہے کہ بچوں کو جب تک اسکول نہیں پڑھائیں گے تب تک ہمارا بچہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ بالکل بیکار کی بات ہے، بالکل ختم کی بات ہے۔ دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی تعلیم نہ دے کر آپ اسکول کی تعلیم دیجئے، میں یہ کہتا ہوں اسکول کی تعلیم دے کر قرآن کی تعلیم دیجئے، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ آپ ڈاکٹر بنا لیجئے، اپنے بچوں کو انجینئر بنا لیجئے، آپ پروفیسر بنا لیجئے، آپ وکالت کرا لیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اگر آپ نے اس بچوں کو دین نہیں سکھایا تو کچھ بھی نہیں سکھایا۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اگر آپ ڈاکٹر بنائیں گے اور اس بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اللہ کا خوف اس بچے کے دل کے اندر ہوگا، وہ ڈاکٹری صحیح سے کرے گا۔ آپ وکالت پڑھائیں گے اور اللہ کا دین اگر اس بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ کا وہ بچہ وکالت صحیح طریقے سے کرے گا، کیونکہ اس بچے کے دلوں کے اندر اللہ کا قرآن اترا ہوا ہوگا، اللہ کا خوف اترا ہوا ہوگا۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ اگر آپ نے قرآن نہ پڑھایا، دین نہ سکھایا، دنیا کے اندر مشغول رکھا تو وہ بچہ آپ کی بھی قدر نہیں کرے گا، آپ کے ملنے والوں کی بھی قدر نہیں کرے گا، آپ کے بستی کی بھی قدر نہیں کرے گا، آپ کے ماں باپ کی بھی قدر نہیں کرے گا۔ نہ اس کو یہ پتا ہوگا ہمارے دادا کی کیا اہمیت ہے، ہمارے دادی کی کیا اہمیت ہے، ہمارے باپ کا کیا مرتبہ ہے، ہماری ماں کا کیا مرتبہ ہے، ہماری بہنوں کا کیا حق ہے، ہمارے بھائیوں کا کیا حق ہے، ہمارے محلے کا کیا حق ہے، ہمارے معاشرے کا کیا حق ہے، ہمارے خاندان کا کیا حق ہے، ہمارے رشتے دار کا کیا حق ہے، ہمارے بستی کا کیا حق ہے، اور ہمارے بھائیوں کا کیا حق ہے، اور ہمارے بزرگوں کا کیا حق ہے۔ اگر یہ سیکھ کہیں سے آئے گی تو اسی مسجد سے آئے گی، اگر یہ سیکھ کہیں سے آئے گی اسی مکتب سے آئے گی، اگر یہ سیکھ کہیں سے آئے گی اسی مدارس اسلامیہ سے آئے گی، اگر یہ تربیت کہیں سے آئے گی تو اسی بوری و بستر پر بیٹھنے والوں سے آئے گی۔ آپ بہت بڑے بڑے اسکول کے اندر داخلہ کرا دیجئے، بڑے بڑے یونیورسٹی کے اندر داخلہ کرا دیجئے، ہمارا نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا نوجوان طبقہ اس جگہ موجود ہے، الحمدللہ سب جو ہے وہ موبائل سے واقف ہے، اور تقریباً آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سبھی جانتے ہیں۔ ہماری بہنیں جو اسکولوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر جو پڑھ رہی ہیں، انہیں ہم نے وہاں تک تو بھیج دیا لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں بیٹھایا، اللہ کا خوف نہیں بیٹھایا۔ اسی وجہ سے آج ہر جگہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہماری رسوائی ہو رہی ہے۔ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو آج یونیورسٹی کے اندر، کالجوں کے اندر گیروں سے تعلق بنائے رکھی ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمارے ماں باپ ہے اور ہمارا بستی ہے، ہمارے مسجد کے وہ بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جو اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس بستی کے اندر، آپ اس بچی کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم کو دے کر رکھتے، تربیت کو بتا کر بھیجتے، تو اللہ کی قسم کھا کر اس رات میں کہتا ہوں وہ بچی مرنا گوارا کر سکتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو انکار نہیں کر سکتی ہے۔ وہ کیوں؟ اسی وجہ سے بہت ساری بہنیں ہماری غیر کے ساتھ، غیر کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ، اس کے ذمہ دار ہمارے محلے کا وہ چودھری، اس کے ذمہ دار ہمارے معاشرے کا وہ چودھری، اس کا ذمہ دار پورے بستی کا وہ چودھری
لیے کہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، اگر کوئی بچہ، ہمارے بستی کا بچہ، محلے کا بچہ، علاقے کا بچہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے بچوں کو رکھے، اس کے گھر والوں سے رابطہ کرے، ان کے گھر والوں کو سمجھائے اور بتلائے اور دکھلائے کہ یہ بات اس طریقے سے ہے، پیار و محبت سے پردے کے اندر بات کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ امام صاحب بہت دیر سے کہہ رہے ہیں، بات مختصر لیکن بات ہے، جب آتی ہے دل میں چبھن ہوتی ہے تو دل کے اندر چبھن سی رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے سامنے بات آنی چاہیے۔ اگر آج کا مسلمان اس بات کو سمجھ لے کہ ساری کی ساری ذمہ داری ہماری ہے، کل سے انشاءاللہ معاشرہ سدھر جائے گا، معاملات سدھر جائیں گے، لین دین سدھر جائیں گے۔ آج تقریریں سنتے ہیں، سن کے اس کان سے سنتے ہیں اور اسے نکال دیتے ہیں، رسول اللہ کی تمام فضیلتیں سنتے ہیں، اللہ اور اس کی تمام کے تمام دیے ہوئے کائنات کے اوپر جتنے لوگ ہیں اور جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے قصوروار ہم خود ہیں۔ اگر ہم ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنا شروع کر دیں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، محبت کروانا شروع کر دیں گے، قرآن کو پڑھوانا شروع کر دیں گے اور قرآن کی عظمت بتانا شروع کر دیں گے، اللہ کے رسول کی خوف کو اس کے دلوں کے اندر بیٹھانا شروع کر دیں گے، حرام اور حلال کی تمیز سکھانا شروع کر دیں گے اور بتلانا شروع کر دیں گے، خدا کی قسم وہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کی بھی سربلندی ہوگی اور بچے کی بھی سربلندی ہوگی، لیکن وہ آئے گا کہاں سے؟ وہ ہمارے اور آپ کے مکتب سے آئے گا۔ جس طریقے سے آپ بڑے بڑے ٹیوشن کے لیے 2,000 5,000 روپے دے کر اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج دل چاہ رہا ہے اس لیے بات ساری آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں، اگر کوئی تکلیف ہو تو معاف کر دینا، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ ایک مسجد کا امام اس کی تنخواہ 9,000، ایک مسجد کا امام جو رات و دن آپ کے بچے کے لیے، آپ کے بستی کے لیے حرام اور حلال کی تمیز سکھلانے اور بتلانے کے لیے، آپ کو کاروبار کا طریقہ سکھلانے اور بتانے کے لیے، آپ کو ہر ایک چیز کا راستہ دکھلانے کے لیے، اس کا تنخواہ کتنا؟ 9,000، 5,000، 7,000۔ اس کے لیے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانی پڑتی ہے، کتنی بار؟ مہینے میں 3 بار۔ کیوں؟ کہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آئیں گے ملا جی دے دیں گے، نہیں آئیں گے نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے آج ہماری قوم جو پیچھے ہے، وہ یہی وجہ ہے۔ اگر ہمارے مسجد کے اماموں کا تنخواہ 25,000 روپے ہو اور مسجد کے تنخواہ 30,000 ہو، مؤذن صاحب کا تنخواہ 20,000 ہو، خدا کی قسم یہ جتنے لوگ جو ہے نا اسکول کے اندر دماغ لگا رکھے ہیں نا، سب اپنے بچوں کو مسجد میں پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجیں گے۔ وجہ یہی ہے، کہتے ہیں کہ 8,000 7,000۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں اس کے ذمہ دار، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ذمہ دار اس لیے ہے کہ ہم تو پیسہ بھی دیتے ہیں لیکن اس میں کیا پریشان کرتے ہیں؟ نہیں، ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے بستی کے اندر امام ہے، امام کا مرتبہ پورا محلے کا سردار کا مرتبہ ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے سردار کو رکھ رکھا ہے، کوئی تکلیف تو نہ ہے، ان کے ساتھ کوئی پریشانی تو نہ ہے، انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، ہمارا پورا بستی گواہ ہے۔ آج تک یہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ امام صاحب نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ بتائیے کتنی تکلیف کے ساتھ بتانی پڑتی ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، لاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پہناتے ہیں، ان کی ہر ارمان کو پورا کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے ہر ایک چیز کا خیال رکھا جائے۔ میں یہ بھی بتا دوں، بڑی افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے، مسجد جنت الفردوس تقریباً الحمدللہ 2006 سے ہے، حالات محلے کا اب تک نہیں بدلا۔ اس لیے نہیں بدلا
कि जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझते। हर एक के दिमाग में ये बसा पड़ा हुआ है, जिसका जो काम है वो कर रहा है। अगर ये बात दिमाग और जहन से निकल जाए कि जिम्मेदारी हमारी भी है, मस्जिद का लाइट खराब है तो हमारी जिम्मेदारी है मस्जिद में जाकर लाइट दे दे, मस्जिद के अंदर कोई चीज की प्रॉब्लम आ रही है, जिम्मेदारी हमारी भी है, हम उस चीज को पूरा कर दें। लेकिन नहीं, जिसका जो काम है वही करे। जब तक ये दिमाग के अंदर बस जाएगा और बसा रहेगा, ये काम कभी पाए तकमील तक नहीं हो सकता। आज आपके और हमारे बीच अल्हम्दुलिल्लाह आपके इमाम साहब इस साल इफ्ता की तालीम भी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इमाम साहब मुफ्ती भी बने। कल हजरत की दस्तार बंदी भी हुई, मैं वहां मौजूद था। लेकिन अफसोस है, इस माह शाबान की रात में मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आपके इलाके में इमाम साहब 8 या 9 महीना खिदमत करके अपने घर रवा दवा हो रहे हैं। ये कितनी अफसोस की बात है। हम घर जाते हैं, हमारे बहुत सारे भाई यहाँ मौजूद है, हमें 100 रुपए तनख्वाह देते हैं, 200 रुपए देते हैं, वो भी टाइम पे नहीं मिलता। बड़ी अफसोस के साथ मायूस होकर हम आते। आप खुद बताइए, हमारी खुद की अलग अगर जिम्मेदारी है, मैं खुद इमाम साहब को खुद तो नहीं रख सकता, मैं मजबूर हूं। इमाम साहब ने अपनी जो भी उजरत पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने लब्बैक कहा, लेकिन हमारे बस में नहीं था। इमाम साहब अपने घर की तरफ रवा दवा है। आप देख रहे हैं कि इमाम साहब ने इन बच्चों पे कितनी मेहनत की। इमाम साहब जहां भी चले जाएंगे, लेकिन इमाम साहब इन बच्चों को दिलों के अंदर अल्लाह का वो खौफ बैठा दिया है। ये बच्ची जहां भी जाएगी, जिस जगह भी जाएगी, अल्लाह का खौफ इसके दिल में रहेगा और रसूलुल्लाह की मोहब्बत इसके दिल में रहेगा। ये गलत और सही का फैसला कर सकती है। अब बताइए, सिर्फ तनख्वाह ना बढ़ाने की वजह से हमारे इमाम साहब यहां से रवा दवा हो रहे हैं। दोस्तों, अफसोस इस बात की है कि जिस तरीके से हम अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को हर एक चीज की उजरत को समझते हैं, इसी तरीके से हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने बस्ती के इमाम की हर एक जिम्मेदारी को समझें। कोशिश ये रहनी चाहिए कि कभी कभी आके मस्जिद में पूछे, अलग तन्हाई में पूछिए, इमाम साहब खाना आया नहीं आया, खाना अच्छा आ रहा नहीं आ रहा है। आप मत लेकर आइए, लेकिन अगर आपने पूछ लिया ना तो उनके दिल से बहुत दुआएं निकलेंगी। वो कहेंगे कि नहीं, मोहल्ला हमारा फिक्रमंद है। लेकिन पूछना तो बहुत दूर की बात है, आना भी पसंद नहीं है। बताइए, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी समझ बूझ अता फरमाए। और अल्लाह ताला जिस तरीके से हम अपनी घर की जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ कर करते हैं, इसी तरीके से हमारी इस मस्जिद की जिम्मेदारी को समझ कर करने की तौफीक अता फरमाए। जिस दिन हम समझने वाले बन जाएंगे ना, इंशाअल्लाह दोनों जगह कामयाब हो जाएंगे। यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और वहां भी कामयाब हो जाएंगे। असल में मस्जिद है, बंद गली है, न मस्जिद का कोई दुकान किराए पे है, न मस्जिद का कोई मकान किराए पे है, बस्ती है। मैं समझता हूँ हमारी बस्ती गरीब है, 8-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपए कमाने वाले साथी हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से आप अपने घर की तरफ ध्यान दे रखे हैं, इसी तरीके से आप अगर मस्जिद पे ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह आपके काम में और भी बरकत अता फरमाएंगी। अगर आपने महीने में 300 रुपए अल्लाह के घर में भी दे दिया, 10 रुपए रोज हुआ, तो आपके उस खजाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की, अल्लाह आपके खजानों को डबल कर देंगे। लेकिन उसूल और हुसूल यानी हौसला होना चाहिए कि जो दे रहे हैं अल्लाह कबूल कर ले और अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। जब अगर आप दिल बोझ करके देंगे तो देना और ना देना दोनों बेकार है। इसी तरीके से आप मस्जिद जन्नतुल फिरदौस की कमेटी, इस मोहल्ले के तमाम शख्सियत बहुत ही खुशनसीब है
میں اس بدھ بازار کی بات کرتا ہوں، پورے بہرامپور میں الحمدللہ، میں اپنی تعریف تو کرتا نہیں، جو تعلیم اور تربیت آپ کے اس مسجد جنت الفردوس میں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ آپ آتے نہیں ہیں، اس لیے اس کی تربیت کا معلوم نہیں۔ پورے بہرامپور میں الحمدللہ آپ کے یہاں ظہر سے عصر بچے پڑھتے ہیں، مغرب سے عشاء بچے پڑھتے ہیں۔ بچوں نے پورے سال کیا پڑھا آپ کے سامنے ہے، روبرو ہے، آپ نے سنا امام صاحب نے کیسی تیاری کروائی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری خوشخبری کی بات یہ ہے، ارادہ وعدہ اور اس طریقے سے تھا کہ الحمدللہ اس سال مسجد جنت الفردوس میں ایک جلسے کا پروگرام ہوگا، نہ ہو سکا، اللہ کی مرضی نہ ہوگی۔ میں نے ایک بچہ کسی مدارس کے اندر پڑھ رہا تھا، میں یہ نہیں کہوں گا ہمارے مسجد کے اندر ہی پڑھ رہا تھا، جھوٹ ہے، کسی مدرسے کے اندر وہ بچہ پڑھ رہا تھا، پڑھائی چھوڑ دی، پھر یہاں آیا، امام صاحب نے اس بچے کو پر محنت کی اور الحمدللہ یہ محنت کی کہ اللہ نے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اگر امام صاحب اس بچے کی طرف نہ دیکھتے، بچے کو اوپر محنت نہ کرتے، اس بچے پہ دھیان نہ دیتے، اس بچے کی فکر نہ کرتے، ہو سکتا ہے وہ بچہ کہیں کھیل میں رہ جاتا، کہیں شراب کے اڈوں پہ چلا جاتا، کہیں جوا بازی میں چلا جاتا، بہت سارے دیگر کام ہے جو چلا جاتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امام صاحب نے اور ان بچے کے ان رشتہ داروں نے ان بچوں پہ محنت کی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بچہ آپ کے اس مسجد میں حافظ قرآن ہو گیا۔ تقریباً ماشاءاللہ تقریباً وہ بچہ 15 یا 16 سپارہ پڑھ کے آیا تھا اور اپنے مسجد میں پورا قرآن پاک مکمل کیا۔ جس بچے کی یہاں پہ دستار بھی ہوگی اور آپ کے سامنے دستار بھی رکھا ہوا ہے، تو ہمارے امام صاحب بہت ہی خوش نصیب ہے اس بچے کے ماں باپ جن کا لاڈلا، جن کا لال حافظ قرآن ہو گیا۔ حافظ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا کل قیامت کے دن 10 ایسے آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم میں جانے کا اعلان ہونے والا ہو چکا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کر کے ان 10 کو جنت الفردوس میں لے کر جائے گا، جس کے بارے میں آتا ہے کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود قرآن پڑھنے والے کا مرتبہ کا کیا عالم ہوگا؟ اب خود غور کیجیے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، تقریریں آپ بہت سنتے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا ایک مذاکرہ ہے۔ ہم اور آپ اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیے اور احساس کیجئے، اور آج سے اس ماہ شعبان کی رات سے اپنے دلوں کے اندر یہ پیوند اور باندھ لیجئے کہ جس طریقے سے ہمارے گھر کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے اوپر ہے، اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری مسجد جنت الفردوس کی بھی ہمارے دوسرے کاندھوں پر ہے۔ انشاءاللہ رہے گا نا؟ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ جب بھی مسجد سے آواز لگائی جائے گی، جس طریقے سے بھی آواز لگائی جائے گی، ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ اور امام صاحب کا تنخواہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ بغیر دروازے پہنچے ہی جس طریقے سے ہم مہینے کا سیلری اپنے گھر میں اپنی وائف کو لا کر دیتے ہیں، اپنی ماں کو لا کر دیتے ہیں، اپنی بیوی کو لا کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ مسجد کا جو تنخواہ ہے وہ مسجد کے ذمہ دار جو صدر صاحب ہے، سیکریٹری صاحب ہے، خزانچی صاحب ہے یا ممبر حضرات ہیں، نہ آ سکے راستے چلتے چلتے ان کو دے دیں کہ مسجد پہ پہنچا دینا، آپ کی امانت پہنچ جائے گی۔ یہ کوشش کیجیے، اگر ہم یہاں سے کوشش کریں گے یہ اللہ کو بہت قبول ہوگا، یہ کوشش اللہ کو بہت پسند آئے گا۔ دوستو بزرگوں، راتیں بہت لمبی ہے اور آج کی رات عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے اور پورے سال کی مانگنے کی رات ہے۔ آج کی یہ رات جو ہے بابرکت والی رات ہے۔
آج کی رات رحمت والی رات ہے، آج کی رات مغفرت والی رات ہے، آج کی رات آپ اللہ سے دل کھول کر مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ پورے سال کی آج کی رات، پورے سال کا بجٹ آج کی رات تیار ہو جائے گی، فائلیں کھل چکی ہے، لکھنا شروع ہو گیا ہے، مانگنے والے کی کمی ہے۔ آپ کے اندر جو بھی دل کے اندر جو بھی آ رہا ہو، حوصلہ ہو، گھر مکان مانگنے کا، اللہ سے دین مانگنے کا، دنیا مانگنے کا، اللہ کے سامنے گر گرانے کا، اللہ سے طلب مانگنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، جس طریقے سے بھی ہو اللہ کے سامنے آپ گر گرا لیجئے، پورے سال انشاءاللہ کامیاب ہو جائیے۔ موت سے آزادی مانگنے کا، موت سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے نا، پتا ہے موت سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر نفس کو موت کا وجہ چکھنا ہے، یہ آ کر رہے گی۔ اگر دنیا میں آئے ہیں تو جانا بھی پڑے گا، موت چھوڑے گی نہیں۔ آپ محل کے اوپر چلے جائے، آسمان پہ چلے جائے، دریا کے اوپر چلے جائے، ہوا میں بہ جائے، موت آ کر رہے گی۔ آپ سوچے ہم دلی سے سعودی چلے جائیں گے، موت نہیں آئے گی، سعودی سے بہار چلے جائے، موت ہر جگہ آ کر رہے گی۔ ہمارے سبھی نوجوان طبقہ الحمدللہ ہر ایک چیز سے واقف ہے اور جانتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک چیز موبائل فون پر آتے رہتے ہیں، روز بروز بیان سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، لیکن بس نہیں کرتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جس طریقے سے فکر سے، امنگ سے اسکول کالج کے اندر پڑھاتے ہیں، اس سے کئی گنا میں بول رہا ہوں، کئی گنا محبت آپ کو مکتب سے ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر لائیے، چھوڑیے، پھر یہاں سے لے کر جائیے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، جب آپ کا وہ چھوٹا بچہ آتا ہے نا اور توتلی زبان سے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رب جو ہے نا، وہ رب جو 7 آسمان کے اوپر ہے، وہ رب بہت خوش ہوتا ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر کے کہتا ہے کہ دیکھو فرشتے، آدم علیہ السلام کے بیٹے، یہ بچے کیسی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، فخر کرتے ہیں وہ۔ لیکن آپ بڑے بڑے یونیورسٹی کے اندر، کالجوں کے اندر، بڑے بڑے اسکولوں کے اندر جب پڑھاتے بھیجتے ہیں نا، وہ یہی سکھاتے ہیں، اے فور ایپل، بی فور بال، ڈی فور ڈاگ، یہی سب سکھاتے ہیں۔ کیا اللہ خوش ہوگا؟ بتائیے، اللہ تو اپنے نام سے خوش ہوگا نا، جہاں رسول اللہ کا نام آئے گا اللہ وہاں خوش ہوگا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، آج سے اپنے دامن کے اندر اس ماہ شعبان کی رات میں اپنے دامن کے اندر بالکل پختگی کے ساتھ باندھ لیجئے کہ جب تک میری سانس رہے گی میرے گھر کا ہر ایک بچہ قرآن پڑھا ہوا ہوگا۔ بولیے انشاءاللہ، ہر ایک بچہ قرآن پڑھا ہوا ہوگا۔ اور میں آپ حضرات سے بھی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں ہماری عمریں نکل چکی ہے، نہیں۔ کل میں مفتی صاحب کی دستار بندی میں تھا، میرے کو بتانا بھی ضروری تھا، بھول گیا۔ ایک صاحب میرے بتا رہے تھے سن 2000 میں وہ فلمی دنیا میں کام کر رہے ہوں گے اور ان کا 1 لاکھ روپے تنخواہ تھا۔ انہوں نے سارے کچھ کو چھوڑ کر اور مسجد لکشمی نگر میں کسی مسجد میں پڑھائی شروع کر دی، اور الحمدللہ وہ آج مفتی بن گئے۔ اور ان کے پتہ نہیں بتا رہے تھے امام صاحب کہ ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین بھی پتہ نہیں کتنے ہو گئے۔ اگر ان کو یہ دکھتا کہ کامیابی اسی فلمی یونیورسٹی کے اندر ہے، اسی کمائی کے اندر ہے، تو کیوں چھوڑتے؟ لیکن نہیں، کامیابی اگر ہے انسان کی تو اسی دین کے اندر ہے۔ آپ بہت سارے پیسے کما لیجئے، بہت سارے مال کما لیجئے، اگر کوئی پیسے والے کو کامیاب کہتا ہے نا تو اس سے بڑا ناکام آدمی کوئی نہیں ہے۔ کامیاب وہ آدمی ہے جو موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لے۔ یہ جسم سے جب تک محبت ہے، ہماری بیوی کو محبت جب تک ہے، ہمارے بچوں کو محبت جب تک ہے،
جب تک اس جسم کے اندر سانس چلتا ہے، ہاتھ پاؤں چلتا ہوا دکھتا ہے، جس دن یہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے، جسم سے روح نکل جائے، یقین کے ساتھ یقین دلاتا ہوں، بیوی الگ بولے گی اور بستی والے الگ بولیں گے، بچے الگ بولیں گے، برف کا انتظام کرو، بدبو آ جائے گی، خوب رکھ لیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن 3 دن تو آج تک دیکھا ہی نہیں، بس اس کے بعد بھی قبر کے اندر لے جا کر اتار دیں گے۔ اس لیے یہ محبت دکھلاوا محبت ہے، اصل محبت تو دین کا ہونا چاہیے، اصل محبت تو قرآن کا ہونا چاہیے، جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا اعمال ہمارے ساتھ چلا جائے، جو چاروں طرف سے ڈھک کر ہم چلے آتے ہیں نا قبرستان کے اندر، قبر کے اندر اتار کر، اب صرف ہم ہوتے ہیں یا ہمارا اعمال ہوتا ہے، 2 ہی چیز ہوتا ہے وہاں پہ، ہم ہوتے ہیں یا ہمارا کیا ہوا اعمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو، اگر کامیاب ہوتا تو مکانیں چلی جاتی ان کے ساتھ، بلڈنگیں چلے جاتی، دنیا میں پیسے کمائے ان کے پیسے رکھ دیے جاتے، سب چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، محنت کیجئے، کرنی بھی چاہیے، خوب کیجئے، حلال کمائی بھی خوب کیجئے، کرنی بھی چاہیے، لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ کرنا ہے، رسول اللہ کی محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اور اراکین کمیٹی پوری بستی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، آنے والی تمام مستورات کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔